नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने आयत नंबर 14 और 15 पढ़ी। इस आयत में हमने मुनाफ़िकों के किरदार और गुफ्तार में तनाकुद को जो है वो हमने सीखा कि जब ये मुसलमानों के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ताकि मुस्लिम सोसाइटी के मुनाफ़े और मसालिह जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। और जब फिर वो अकेले में अपने शयातीन के साथ यानी अपने उन सरदारों और लीडरों के साथ होते हैं जिनके साथ असल में उनकी दिली हमदर्दियाँ होती हैं, तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, ताकि उधर से भी फ़ायदे जो हैं वो हासिल कर सकें। तो ये मुनाफ़िकाना जो सिफ़ात हैं इनको बहुत ही गौर व फ़िक्र से समझना भी चाहिए और इनके बारे में हमेशा अपने किरदार का जायज़ा लेते रहना चाहिए कि कहीं हमारी कैफियत तो ऐसी नहीं है। अल्लाह ना करे कि हम ऐसे लोगों में शामिल हों, क्योंकि अगली जो आयत नंबर 16 है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके बारे में हमें बहुत ही ख़बरदार भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो हिदायत याफ्ता नहीं हैं। तो इसलिए आज हम आयत नंबर 16 को सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद दलालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही यानी वो मुनाफिकीन जिनका पीछे ज़िक्र हो रहा है, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीदी है। फमा रबिहत, तो सो इनकी तिजारत यानी सौदागरी ने नफ़ा ना दिया और ना ही वो राहयाब हुए यानी हिदायत याफ्ता हुए। अब इसका हम ये तो बामुहावरा तर्जुमा हमने सीखा है, इसका हम अलग अलग से सारा मानी देखते हैं। उलाई का जो है ये इशारा बईद है और जमा है, ज़ालिका की जमा है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ना ज़ालिकल किताब, तो ज़ालिका का तर्जुमा वो और वही उलाई का जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो लोग जिनका ज़िक्र जो पीछे हमने पिछली आयात में पढ़ा है वो सब जो हैं। अल्लाज़ीना, वो जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अल्लाज़ी की जमा है। इश्तरावु दलालता, तो इश्तराउ जो है इसका रूट है शीन रा या, ये इसका मादा है। इश्तरा यश्तरी, इश्तराउन ये बाबे इफ्तिआल से है और ये फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब है। शिरा के मानी होते हैं यानी ख़रीदना, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ हासिल करना। और शिरा जो है ये जैसे कि हमने पहले सीखा कि अरबी जो है लुग़तुल अज़दाद है, यानी ऐसी ज़बान है कि जिसमें एक मानी के साथ साथ उसमें दूसरे कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनमें दोनों मानी पाए जाते हैं। तो इस तरह जो है ये वो लफ्ज़ है कि जिसके मानी कभी ख़रीदना भी होते हैं और कभी बेचना भी होते हैं। यहाँ ये ख़रीदने के मानों में इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ जो लफ्ज़ दूसरा है बै का लफ्ज़ आता है। शिरा और बै ये दोनों ही अल्फाज लाज़िम मलज़ूम है। आम तौर पर शिरा जो है ख़रीदने के लिए और बै जो है वो बेचने के लिए आता है, लेकिन ये चूँकि लफ्ज़ लुग़तुल अज़दाद में से है तो हमें सियाक़ो सबाक़ से पता चलेगा कि यहाँ किस मानी में इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे ये ख़रीदने के लिए जो है लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए तर्जुमा क्या बना कि उलाइकल्लज़ीना, ये वही लोग हैं जिन्होंने इश्तरौ ख़रीदा अब दलालता। अब दलाला जो है ये इसका रूट है दल्ला, दौद लाम लाम, दल्ला यदिल्लु दलालतन। आप देखें कि उर्दू में लफ्ज़ होता है ज़लालत, हम आम तौर पे उर्दू में लफ्ज़ पढ़ते हैं और ये गुमराही इसका तर्जुमा होता है। तो इसका मतलब क्या, भटकना, गुमराह होना। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने ख़रीदा किसको, अब दलाला यानी गुमराही को। बिल हुदा, बी का तर्जुमा साथ है, ये इसमें जर है और हुदा जो है हिदायत हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका रूट हा दाल या है। और बिल हुदा से मुराद क्या हुआ कि यहाँ बी के मानी साथ और इसका मानी यहाँ इवज़ के हैं, यानी एक्सचेंज को आप यूँ समझें कि एक्सचेंज किया है, तबादला किया है, यानी हिदायत के बदले उन्होंने क्या किया, गुमराही को ख़रीद लिया है। यानी गोया मुनाफ़िक़त को अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर एक सौदागरी से जो है तशबीह दे रहे हैं और वो लोग जिन्होंने ये मुनाफ़िक़त इख्तियार की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बता रहे हैं कि असल में इन्होंने बहुत ही बुरा सौदा किया है कि उन्होंने हिदायत के बदले में क्या किया, गुमराही को जो है वो ख़रीद लिया है। अल्लाह ताला हमें ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त से जो है वो बचाई रखे। और अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं फमा, फमा
تو نہیں، فا جو ہے یہ پس کے لیے اور نہیں کے لیے جو ہے استعمال ہو رہا ہے، تو نہیں ربحت، ربحت جو ہے یہ دیکھیں کہ ربح سے ہے، رابحہ اس کا روٹ ہے، رب نفع کو کہتے ہیں، اور ربح یربح ربحن تجارت اور کاروبار میں نفع ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی زندگی کا جو سودا انہوں نے کیا ہے وہ انتہائی خسارے کا ہے۔ فما ربحت تو نہیں نفع مند ہوئی تجارتہم، تجارتہم تجارت اردو کا لفظ ہے، اس کا روٹ جو ہے تا جیم را ہے، تجیرہ، اور یعنی تجارت کرنا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کرنا اور بزنس کرنا جو ہے، سودا کرنا جس کو ہم کہتے ہیں نا، سودا جو ہے، تو نہیں نفع مند ہوگی ان کی تجارت یا ان کا سودا ان کے لیے، تجارتہم ان کی تجارت، وما اور وا عاطفہ ہے، اور ما جو ہے نفی کے لیے ہے، کانو وہ ہیں، کانا کی جمع ہے کانو، اور کانا فعل ناقص ہے، اور یہ عام طور پر اپنے اگلے جو اس کا اسم جو ہوتا ہے اس کو یہ نصب جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ محتدون محتدین اس کا روٹ ہا دال یا ہے، اور محتد اس بندے کو کہتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں ہدایت پانے والے، وما کانوا محتدین۔ تو اس میں دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں نا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور ہدایت کے بدلے میں خریدنے سے مراد جو ہے، یعنی تھوڑا سا ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو پہلے ہی کفر و نفاق کی حالت میں ہی تھے، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کیسے خریدی؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیں کہ قرآن نے خود ہی دیا ہے نا، کہ پہلے بھی ہم نے سیکھا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہم نے 50 میں پڑھا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش دی، پھر اس کو ہدایت اور رہنمائی جو ہے اسی نے اس کو جو ہے عطا کی۔ تو اس میں جو یہاں پہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت بندے کو ہدایت پر ہی قائم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا جو کہ لوگوں کی زندگی کی ایک صحیح راہ کی طرف جو ہے وہ متعین کر دیتے ہیں، اور اگر ان کی بات مان لی جائے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ مگر افسوس یہ کہ یہ جو نااہل اور بدبخت قسم کے انسان ہیں، انہوں نے کجروی کے باعث ہدایت کو جو ہے گمراہی پر ترجیح دی لی ہے۔ تو اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ہم کہ جیسے نماز جیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر اکثر لوگ جو ہے لہو و لعب میں جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں، ایمان جیسی جو ہے قیمتی چیز کو چھوڑ کر ایمان کے برعکس اعمال جو ہے وہ کرنا، وہ ایسی ہی تجارت ہے کہ جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو ہے وہ کھینچا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں کہ آج اگر ہم اپنی حالتوں پہ دیکھیں تو ہماری حالت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار مادی اور روحانی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ہم بھی کیا کر رہے ہیں کہ ہدایت کی جگہ جو ہے گمراہی کو پسند کر رہے ہیں، اور شکر کے بجائے ہم نے ناشکری والی جو حالت اپنا لی ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ اور تمام ہی مسلمان جو ہیں وہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں جو ہے وہ گرفتار ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ آپ سوچ لیں کہ ایمان کو چھوڑ کر، ہدایت کو چھوڑ کر دلالت یعنی گمراہی کو خریدنا جو ہے بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، اور اس آیت سے یہی ہمیں حکمت اور بصیرت حاصل ہو رہی ہے کہ اس مختصر اور قیمتی زندگی کو اس طرح برباد کر دینا جو ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ تجارت، یہاں اللہ رب العالمین نے اس کو تجارت سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ تجارت کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ نفع حاصل ہو، اس کا اصل سرمایہ جو ہے وہ محفوظ رہے اور بڑھتا ہی رہے، لیکن کفار و منافقین کا یہ حال ہے کہ ان کو نفع تو کیا ہی ملنا ہے، وہ تو انہوں نے اپنا اصل سرمایہ حیات جو ہے وہ برباد کر دیا ہے، یعنی ایمان کو ختم کر دیا ہے، اس کو بیچ کر اس کے بدلے میں جو ہے گمراہی خرید لی ہے، اس عارضی صرف اس دنیا کی عارضی زندگی کو، تو اس عارضی زندگی کا تو انہوں نے بہت مال و سامان جو ہے اکٹھا کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر ایک منافق بندہ صرف اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو دنیا کے فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایمان جیسی قیمتی چیز کو جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہو
سکتی ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنی قیمتی متاع کو جو ہے وہ ضائع کر دے اور ابدی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دے۔ تو اس وجہ سے یہ منافقوں کی ساری نشانیوں کو بہت ہی غور و فکر سے جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی تجارت سے جو ہے وہ بچائے اور اس طرح کی مطلب نفع حاصل کرنے سے جو ہے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، اور دنیا کی حقیقت جو ہے ہمیں صحیح طور پر نظر آئے، اور دنیا کیا چیز ہے کہ ایک حدیث سے اس چیز کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ جو ہے وہ ملا، تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں یا 2 درہم میں خرید لے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ بکری کا بچہ ہے، اس کو تو ہم کسی بھی چیز کے بدلے میں نہیں خریدنا چاہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، اللہ کی نگاہ، اللہ کے نزدیک دنیا اتنی ہی کم قیمت ہے جیسی کہ تمہاری نظر میں اس وقت یہ مردہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پھر حقیر دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دینا جو ہے سب سے بڑا خسارہ ہے، اور پھر ابدی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد اگر کوئی شخص اس دنیا کی خاطر کرے تو دیکھیں اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی منافقت سے بچائے۔ تو یہ آیت نمبر 16 جو ہے یہاں پہ ہماری مکمل ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ اگلی آیت کو ہم سیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔